محترم حضرات، سامعین کرام، جب بھی انسان قرآن کریم کے کسی موضوع پہ بات کرنا چاہے تو یقیناً اس کے لیے کتنا بھی وقت درکار ہو کم ہی پڑ جاتا ہے، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں بہت ساری باتیں سمجھانا بہت مشکل ہے، لیکن اپنی طرف سے تاہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ضروری باتیں ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، جو ضروری احکامات ہیں، وہ وقت فوقت انسان کے ذہن میں یاد دہانی کے طور پر بیان کیے جائیں تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو، اور اس کے ذریعے سے انسان کو جو اللہ نے مقصد دیا ہے اس مقصد میں انسان دل لگی سے اور دل کی خوشی سے لگا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو وقت فوقت جو اس کو معاملات دیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، تو اس کے موقع کے احکامات آسانی کے ساتھ بتائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر حکم کے بعد انسان کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ جو ہم نے تمہارے لیے ضروری کیا ہے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہو۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو 12 مہینے دیے، ان میں سے ایک مہینہ رمضان کا دیا، اور پھر کہا کہ یہ رمضان تمہارے لیے نہیں، تم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح انسان تھے اور ان کو بھی اپنی صحت یابی کی فکر تھی، اور ان کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی فکر تھی، تو ہم نے ان کے لیے بھی چیز لازم کی تھی۔ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر بہت سارا چینجنگ آئے گا، اس کے ذریعے سے تمہارے اندر بہت سارا بدلاؤ آئے گا، اس کے ذریعے سے تمہارے اندر بہت سارے جو ہے تقوی کی چیزیں آئیں گی، اور تم کو اپنے رب تک پہنچنے میں اور اپنے رب کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات نازل کیے اور ان کو محفوظ کیا کہ انسان جب اس کو کرنا چاہے گا تو وہ اس کے بارے میں حکم تلاش کرے گا، وہ اس کے بارے میں طریقہ ڈھونڈے گا، وہ اس کے بارے میں احکامات ڈھونڈے گا کہ مجھے کب کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، میں کس طریقے سے اس حکم کو پورا کروں تو میرا رب راضی ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کے سلسلے میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ صرف فرضیت کا حکم دیا ہے کہ اسی طریقے سے، یعنی اسی طریقے سے بولے تو روزہ فرض ہے، ورنہ جو ان کا رہنے سہنے کا طریقہ تھا، جو اس روزے کو پورا کرنے کا حکم تھا، وہ حکم دوسرے اعتبار سے تھا۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ویسا ہی حکم نازل کیا، لیکن دیکھا کہ یہ امت کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں میں احکامات بدل دیے کہ پہلے جو روزہ تھا وہ دن کو بھی تھا اور رات میں بھی تھا، اور پہلی امتوں کے لیے یہ تعداد مختلف تھی۔ اگر ایک مہینہ ہمارے لیے تو ان کے لیے 12 مہینے، ان کے لیے 2 مہینے ہو سکتا ہے۔ اگر ایک مہینہ ہے تو ان کے لیے جو 30 کے بجائے 60 روزے ہو گئے، یعنی کہ ان کو جو ہے پورے دن روزہ رکھنا ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے جو کچھ کھانا پینا وہ کھا لیا، اور اس کے بعد جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کھانے کی اجازت ہے، اس کے بعد پھر سے رات میں کوئی چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے صبح تک کے لیے۔ پھر صبح کے ٹائم تھوڑی سی اجازت دے دی، جو کچھ کھانا پینا ہے وہ کھا لیا، اور اس کے بعد پورے دن روزہ رکھنا ہے۔ اور ان کے لیے رات کو بھی بیوی کے پاس جانا منع ہے، دن میں تو ہے ہی روزے کی وجہ سے منع ہے، لیکن اس امت میں بھی شروع میں ایسا ہی کیا تھا کہ رات میں جو ہے آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، آپ جو ہے پورے رمضان کے مہینے میں تقوی کی حالت میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک واقعہ پیش آیا، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ روزے کی حالت میں ایسا ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم کو چینج کیا، اور اس کے بعد کہا کہ رات میں تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہیں، اور یہ حکم زائل کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں کی، لیکن کچھ احکامات باقی رکھے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم اللہ کے قریب جانے والے بنو، اور تم اللہ کو پہچاننے والے بنو۔ اور روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر بہت سارا بدلاؤ آتا ہے۔ ایک انسان پورے سال تکبر اور گھمنڈ میں گزارتا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کرتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو احساس دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کو بنایا ہے تو اللہ کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، دنیا کا نظام چلانا ہے،
کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا، لیکن ان سب کی روزی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دنیا میں بھیج دیا۔ آج جو انسان کہتا ہے کہ اس ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے دوسروں کا مال غصب کر رکھا ہے، دوسروں کا حق چھین رکھا ہے، وہ غریبوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے نظام خراب ہو چکا ہے۔ ورنہ اگر پورا حق ادا کیا جائے ایک دوسرے انسان کا، دنیا میں کوئی بھی پریشان حال انسان باقی نہ رہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ، کچھ تو اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، اور کچھ اتنے مالدار ہیں کہ وہ غریبوں کے حق کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ ابھی پرسوں دوست کہہ رہے تھے کہ ہمارا دوست 100 تولہ سونا ہے اور وہ خود بھی روٹی اتنے اچھے سے کھاتا ہے، وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ وہ خود بھی اچھے سے کپڑے نہیں پہنتا ہے، وہ خود گھر والوں کو صحیح سے کھانا نہیں کھلاتا ہے، وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ اس کی جان نکلتی ہے اگر اس کو خرچ کرنے کی بات آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اتنے لیمٹ میں رکھ سکتے ہو، اور اس کے بعد تم جو ہے اس میں سے اتنا صدقہ نکالنا تم پر واجب ہے، اگر نہیں نکالو گے تو اللہ تعالیٰ نے وعیدیں بیان کی۔ لیکن نبی صدقات نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، جتنا تم چاہیں خرچ کرو، تمہارے اعمال میں بڑھوتری ہوگی، لیکن تم جتنا مال چاہو دنیا میں جمع کرو، اس میں اتنا حق تمہیں سال میں نکالنا ہے، اگر نہیں نکالو گے تو ہمارے غضب کے حقدار ہو جاؤ گے، ہماری پکڑ کے دائرے میں آ جاؤ گے۔ اس کے بعد بھی لوگ جو ہے اللہ کے احکامات کے مطابق بھی اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تعداد کے ساتھ بنایا ہے، معتدل اور متوسط بنایا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ان کے رزق کا پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے، لیکن خود نفس کی وجہ سے، خود شیطانیت کی وجہ سے، خود ایمان میں کمزوری ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کے نظام کو خراب کیا ہوا ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کا نظام مزین بنا کے بھیجا ہے، پوری ترتیب سمجھائی ہے، اس قرآن کریم میں بتایا ہے کہ تم ایسا کرو گے، لیکن جب تم احکامات پڑھو گے، جب تم اللہ کو تلاشو گے، تو تمہیں سب سے پہلے انسان کے دائرے میں آنا ہوگا، تمہیں سب سے پہلے توبہ کرنی ہوگی، تمہیں سب سے پہلے اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تقوی کے دائرے میں آنا پڑے گا، اور تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان پوری دنیا کے نظام کو صحیح کر کے اپنے رب کو تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قرآن کریم میں سمجھایا کہ اس کے ذریعے سے تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ فَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تم تقوی کی طرف، تقوی کی فلاح کو پہنچو گے۔ جو تمہارا مقصد ہے، جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو دنیا میں، وہ تمہیں اس طریقے سے ملے گا۔ اور یہ کہا کہ تم پر اسی طریقے سے روزے فرض کیے ہیں جس طریقے سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی کہ ہر پہلی امت کی اصلاح اللہ رب العزت نے تقوی کے حساب سے، نفس کے حساب سے، روزے کے ذریعے سے یہ اصلاح کی ہے۔ اور اس امت کو بھی کہا کہ اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں تمہارا تقوی ہے، اور تم اس کو شوق سے رکھو، کیونکہ ہم تم سے سختی نہیں چاہتے۔ آگے آنے والا ہے یہ تذکرہ بھی کہ اللہ رب العزت کا مقصود انسانوں کو پریشان کرنا نہیں ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں ہے، انسانوں کو ستانا نہیں ہے، بلکہ تمہارے نفع کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اس میں تمہاری زندگی کی بقا ہے، اس میں تمہارے اعمال کی بقا ہے، اس میں تمہارے رب کی رضا کی بقا ہے، اس میں تمہارے آنے والی جو منزل ہے اس کی کامیابی اور درجے کو بلند کرنے کی بقا ہے۔ ان سارے اعمال کے ذریعے سے اللہ تمہاری بلندی چاہتا ہے، تم کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، تم کو خسارے میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے ہم نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جن کو کھانے پینے کو نہیں ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کی ہر نعمت دی، ہم روزہ کیوں رکھیں گے؟ روزہ وہ رکھے جن کے پاس 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہے، اور فقر بھی ہو جائے گا اور روزہ بھی ہو جائے گا، ان کو کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں تو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ نہیں، یہ مقصود بالکل نہیں ہے۔ اگر یہ مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمیز کر دیتے کہ ان لوگوں نے روزے رکھنے ہیں اور ان لوگوں نے روزے نہیں رکھنے ہیں۔ اللہ نے صراحتاً کہا ایمان والو، اگر تم ایمان کے دائرے میں ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اس کے بعد کہا تقوی کے دائرے میں آؤ گے، اور تم یہ نہیں سوچنا کہ پوری زندگی روزے رکھیں گے تب ہم تقوی والے بنیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ایام معدودہ، گنی چنی تو بات ہے، ایام معدودہ، گنے چنے دن ہیں اس کے۔ یہ حوصلہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اپنے بندے کو یقین دلا رہے ہیں۔ یقین مانو کہ 1 مہینے کی بات ہے، کیا ہوتا اگر 11 مہینے کے روزے فرض کر دیے جاتے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پریشان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، گنے چنے دن کی بات ہے، ایام معدودات، ان گنے چنے روزوں کو تم رکھو اور اس میں ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔
تمہارے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں گے. کیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور اس میں بھی دیکھیں ایک تو کہا گنے چنے دن ہیں اور اس میں بھی کہا کہ گنے چنے دنوں میں اگر کوئی میرا بندہ بیمار ہے یا سفر میں ہے اور سفر ایسا ہے کہ اس میں اس کو مشکل پیش آ سکتی ہے تو اس میں روزے نہ رکھے. اس کو چھوٹ ہے اس میں کہ اگر رکھ سکتا ہے تو رکھے. دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جب کوئی اس کو دیکھے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.